الحمد للہ علی ولی والصلاة والسلام علی ولی علی وعلى آلہ واصحابہ بذکر علی 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 واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لعلی انا منک وانت منی وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فی مقام آخر انا اخیک وانت اخی او کما قال رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی اللہ رب العالمین کی بہت حمد و ثنا، رسول کریم حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام کے بعد جناب محترم سید سلیم شاہ صاحب اور میرے محترم دوستوں اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ تقریب مسرت، تقریب سعید، حضرت مولا مرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ولادت پاک کے ضمن میں انعقاد پذیر ہے۔ شاہ صاحب نے مجھے بھی حکم دیا کہ یہاں اظہار خیال کے لیے، تو بات تو یہ ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے ہیں، اور اس خوشی کے موقع پر اپنا نذرانہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنا مقصود ہے۔ اللہ رب العالمین اہل بیت کے ساتھ ہماری نسبت اور محبت کو اور ہماری عقیدت کو مولا کریم ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے، آمین۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اثاثہ ہے اور بہت بڑی دولت ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت اور غلامی انسان کو نصیب ہو جائے، اور یہ دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہے اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا تعلق اور جو نسبت ہے وہ منفرد ہے، بے شک اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور یہ ایسا تعلق ہے کہ جو اس کو پڑھتے جائیں سنتے جائیں عقل حیران رہ جاتی ہے۔ میں تو دیکھتا ہوں کہ جب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت پاک ہوتی ہے، اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوتی ہے اور آپ حضرت ابو طالب کے ہاں تشریف لاتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں، تو حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ بھتیجے
یقیناً یہ مبارکباد والی اور برکت والی بات ہے، لیکن ایک دکھ ہے اور غم ہے کہ بچہ جو ہے وہ آنکھیں نہیں کھول رہا، ماشاءاللہ، شاید بینائی نہیں ہے۔ حضور صالح مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو اپنے بازو میں لیتے ہیں، اپنے ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، اور حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے ہیں جب تو اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں، بہت اچھی، اور مولا علی کی پہلی نظر جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، والضحیٰ کے مکھڑے پر پڑتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادہ، بہت اچھی، کہ شاید وہی منظر تھا کہ مولا علی اگر کسی کا چہرہ دیکھنا چاہتے تھے ولادت کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ تھا، واہ، اور یہ اس بات کی علامت تھی کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کا جو نسب، جو رشتہ ہے، جو تعلق ہے اور جو قربت ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، واہ، جس کا آغاز آج کے دن سے ہو رہا ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی کا کوئی حصہ ایسا ہمیں نظر نہیں آتا کہ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نظر آئیں کہیں، واہ واہ، کسی بھی موقع پر۔ وہ جو دعوت ذوالعشیرہ ہے، واہ، جو پہلی دعوت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کے لوگوں کے سامنے، وہاں کون سینہ تان کے کھڑا ہوتا ہے، واہ جی واہ، اور اس دعوت کا انتظام اور انصرام کون کرتے ہیں؟ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کرتے ہیں۔ آپ کم عمر ہیں، چند برس آپ کی 7 برس یا 10 برس آپ کی جو ہے وہ 10 برس غالباً آپ کی عمر ہے اس وقت، لیکن میزبانی کا شرف آپ حاصل کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں وہ پہلا شخص ہوں جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر کے آیا، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے نماز ادا کی، واہ، اور جس نے اللہ رب العالمین کی سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مل کر کے عبادت کی، وہ میں پہلا شخص علی ہوں۔ اور پھر کسی موقع پر حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا نظر نہیں آتے۔ بہت اچھی، جب وہ ہجرت مدینہ کے بعد وہ اخوت والا معاملہ ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انصار اور مہاجرین کو آپس میں رشتہ اخوت میں پروتے ہیں، اور آخر پر حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم رہ جاتے ہیں، اور آپ محسوس کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو رشتہ اخوت میں پرو دیا، لیکن میں رہ گیا ایک، واہ، تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ رشتہ اخوت میں کسی کو آپ نے نہیں جوڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ برائے سے تو سلامتی عبد المجید مغل صاحب بلند تر سلام، ماشاءاللہ، تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی ایسا موقع، پھر غزوہ بدر دیکھیں، جرأت و بہادری کی علامت حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے کہ جہاں کفار کے 70 لوگ جو ہیں مارے جاتے ہیں میدان بدر میں، ان میں سے 36 کو واصل جہنم کرتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اکیلے۔ جیو جیو مغل صاحب، یہ جرأت اور بہادری و شجاعت کی علامت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر میں اگر کوئی ہے تو حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم ہے۔ فاتح خیبر، وہ خیبر قلعے کا وہ دروازہ جس کو حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم ایک ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینک دیتے ہیں، اور دوسرے دن 40 صحابہ مل کر اس کو اٹھاتے ہیں، 40۔ حضرت مولا علی جو ہے ایک ہاتھ سے اس کو اکھاڑ کر کے پھینک دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ، نعرہ مقصد یہ ہے کہنے کا کہ حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث مجھے یاد آ گئی. آپ روایت فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی کو بلا کر کے لے آؤ. کہتے ہیں ان کو بلا کر کے لے آیا حضور کی بارگاہ میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت علی کو دیکھا تو آپ مسکرائے, تبسم فرمایا اور پھر فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی سید ہے اور آخرت میں بھی سید ہے. میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اور اللہ بھی تجھ کو محبوب رکھتا ہے, اور جو تجھ سے بغض رکھے میں بھی اس سے بغض رکھتا ہوں, اور جو تجھ سے بغض رکھتے اللہ بھی اس سے بغض رکھتا ہے. اور پھر فرمایا علی جس نے تجھ سے بغض رکھا اس کے لیے ہلاکت ہے, اس کے لیے تباہی ہے. اور حضور صالح مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیث حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے حوالے سے امام حاکم مستدرک میں لکھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کا جتنا ذخیرہ ہے ان میں سب سے زیادہ اگر کسی کے فضائل بیان کیے گئے ہیں تو حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں کم از کم 300 آیات ایسی ہیں جن میں حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی. شاید یہی وجہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ علی مع حق, علی حق کے ساتھ ہے, الحق مع علی, یہ دونوں ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گے. اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اور فرمایا یہ اہل بیت اور یہ قرآن آپس میں جڑے رہیں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کر کے مجھ سے ملیں گے. کبھی یہ قرآن اور اہل بیت جدا جدا نہیں ہوں گے. جس نے قرآن کا دامن پکڑ لیا اس نے اہل بیت کا دامن بھی پکڑ لیا, اور جس نے اہل بیت کا دامن پکڑ لیا اس نے قرآن کا دامن بھی پکڑ لیا. اور جو ان دامن سے وابستہ ہو گیا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی اور فلاح اس کا مقدر ہے. اس لیے کہ جنت کے مالک تو مولا علی ہیں, جنت کے مالک تو حسنین کریمین ہیں, جنت کی ملکہ تو سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. اگر ان سے کسی نے بغض رکھنا ہے, ان سے کسی نے عداوت رکھنی ہے, ان سے کسی نے دشمنی رکھنی ہے تو پھر وہ خیر منائے. دنیا میں اس پر لعنتیں پڑتی ہیں لیکن آخرت میں بھی جنت کا حقدار وہ نہیں ٹھہرے گا, اسے جہنم میں پٹک دیا جائے گا. جس نے اہل بیت سے دشمنی کی, جس نے مولا علی سے بغض کیا, جس نے مولا علی کے ساتھ جو ہے وہ جنگ کی یا فساد کیا, جس نے مولا علی کی ولایت کا انکار کیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مولا علی کی ولایت کا حکم دے رہے ہیں تو حضرت سلیمان فارسی پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مولا علی کی ولایت سے کیا مراد ہے, کیا ولایت ہے؟ فرمایا ولاؤ کا ولائی, یعنی جو میری ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے, جو میری ولایت ہے وہی علی کی ولایت ہے. اس لیے فرمایا گیا کہ جو علی سے بغض رکھے گا اس نے مجھ سے بغض رکھا ہے, اور جو مجھ سے بغض رکھے گا وہ اللہ سے بغض رکھنے والا ہے. اور ایک موقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ حدیث قدسی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں. من عاد لی ولیًا اذنبتہ بالحرب. حضور فرماتے ہیں اللہ فرماتا ہے بے شک کہ جو میری ولی سے دشمنی کرے گا میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور ولیوں کے ولی مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں. صرف حضور کا زمانہ نہیں, جہاں جب تک انسانیت وجود میں آئی ہے جس کو ولایت ملی ہے, جو اللہ کا ولی ٹھہرا ہے اس کو اگر ولایت ملی ہے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی سفارش پر ملی ہے. اور ہمارے لکھا رحمتہ اور مغل صاحب تو امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمہ شیخ احمد سرہندی
جن کو مجدد الافسانی ہم کہتے ہیں، 10 صدیوں کے مجدد، وہ اپنے مکتوبات میں لکھتے ہیں ایک مقام پر، وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص ولایت کے درجے پر فائز نہیں ہو سکتا جب تک مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مہر اس پر نہ لگے۔ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی مہر لگتی ہے تو تب اللہ رب العالمین کسی کو ولایت کے درجے پر فائز فرماتا ہے۔ شاہ مردان شیر اقدام قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، نعرہ آزادی۔ تو حضور نے جب یہ فرمایا نا کہ میری ولایت ہی علی کی ولایت ہے، تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ولایت کا انکار کر دیا۔ اور جب اس نے انکار کر دیا تو پھر وہ کہاں کھڑا ہے؟ وہ چٹولے اپنے آپ کو دیکھے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، اس کا شمار کن میں ہوگا، علی ایمان میں ہوگا یا نہیں ہوگا؟ کیونکہ سیدھی سی بات ہے، حضور فرماتے ہیں میری ولایت ہی علی کی ولایت ہے، اور جو علی کی ولایت کا انکار کرے گا گویا اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا انکار کر دیا، اور پھر ایمان تو اس کا خارج ہو گیا، ایمان تو غارت ہو گیا، ایمان کے اسلام کے دائرے سے تو نکل گیا وہ۔ اس لیے ہم اللہ رب العالمین کے بارگاہ میں اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولا کریم نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت اطہار کی غلامی اور نسبت اور عقیدت اور محبت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کامیابی دنیا کی کامیابی ہو یا آخرت کی سرخروئی ہو، اہل بیت اطہار کے ساتھ وفا، عقیدت، محبت، یہ سب سے بڑی دولت ہے، اور یہی یہاں بھی کام آنی ہے اور وہاں بھی کام آنی ہے۔ اور ایک اور بات بڑی میرے ذہن میں آ گئی، بڑی دلچسپ بات ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو، پہلے ممکن ہے نہ سنی ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی مولا علی کی شان میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور جب آپ رکوع میں جاتے ہیں پہلی رکعت کے رکوع میں تو دیر تک آپ طویل رکوع کرتے ہیں، طویل۔ اب پیچھے جو صحابہ نماز ادا کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں، ان کے ذہن میں طرح طرح کے خیالات آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گیا ہے، شاید بھول گئے ہیں، توجہ نہیں ہے، شاید اتنا لمبا رکوع، کافی طویل رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس آئے قیام کی طرف، پھر آپ نے نماز مکمل کی، ساری نماز مکمل فرما چکے تو آپ نے اپنا چہرہ انور، اپنا رخ مبارک سامنے کیا صحابہ کی طرف، تو آپ نے فرمایا آئین علی، علی کہاں ہے؟ حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم کافی دور پچھلے صفوں میں تھے اور آپ کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا میری طرف آؤ، قریب آئے، آپ نے فرمایا کہاں رہ گئے تھے آپ تو پہلی صفوں والے ہیں، اب کہاں رہ گئے تھے؟ تو حضرت مولا علی کرم وجہ الکریم نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے نماز سے پہلے وضو کی حاجت تھی، تو میں اپنے گھر میں نے آواز دی حسن کو وضو کے پانی کے لیے، تو مجھے کوئی جواب نہیں ملا، میں نے حسین کو آواز دی، مجھے کوئی جواب نہیں ملا، تو میں نے سوچا یہ کہاں چلے گئے یہ لوگ؟ کہتے اس اسنا میں مجھے ایک ندا آئی، غیب سے آواز آئی ان کا کہ مولا ہم آپ کو پانی دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کوئی مجھے نظر نہیں آیا، لیکن ایک خوبصورت سونے کا برتن ہے، اس میں پانی ہے اور ساتھ ایک کپڑا ہے تولیہ نما، وہ مجھے نظر آتے ہیں۔ کہتے ہیں میں پانی کے قریب گیا، میں نے وضو کیا، پانی اتنی خوشبو تھی اس میں مشک کی طرح، وہ سونے کا برتن، کہتے میں نے پانی اس سے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کپڑے سے میں نے اپنے آزاد جو ہیں وضو والے وہ خشک کیے، اور اس کے بعد میں نماز میں حاضر ہو گیا۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو وہاں وضو کا انتظار کر رہا تھا اور یہاں اسرافیل میرا گھٹنا پکڑ کر کے بیٹھے تھے واہ کہ یا رسول اللہ ابھی علی نہیں آئے، جیو جیو جب علی آئے پھر آپ رکوع سے واپس جائیے گا۔ واہ اور حضور نے فرمایا جانتے ہو وہ پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا وہ پانی جنت سے آیا تھا سبحان اللہ اور اس کو جبرائیل اور میکائیل لے کر کے آئے تھے۔ سبحان اللہ وہ پانی جبرائیل جنت سے لے کر کے آئے تھے اور وہ کپڑا میکائیل لے کر کے آئے تھے، اور فرمایا کہ جب تک تو وضو کر کے مسجد میں نہیں پہنچا اس وقت تک اسرافیل نے میرا گھٹنا نہیں چھوڑا کہ یا رسول اللہ واہ علی کی ایک رکعت رہ جائے گی، علی کو پہنچنے دے پھر آپ رکوع سے واپس جیو آؤ۔ جیو جیو یہ تو شان ہے، یہ تو شان ہے مولا علی کی، اور مولا علی کے شہزادے ہوں یا سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت ہوں، ان کی شانیں بہت بلند ہیں، بے شک ورا بے شک بہت بلند ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بڑی شان عطا فرمائی ان کو۔ تو آخر پہ التجا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اہل بیت اطہار سے ہماری نسبت قائم رہے، ہمارا تعلق قائم رہے، اللہ آمین ہمیں وفاداری جو ہے ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کرے۔ اللہ آمین اور میں آپ کو بتاؤں کہ وہ وقت بہت قریب آنے والا ہے، بے شک بہت قریب، جب حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت امام مہدی علیہ السلام بے تشریف شک لائیں گے۔ بے شک دور کی بات نہیں ہے، جیو مغل صاحب جیو دور کی بات نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ 60-70 سال کی بات ہے صرف، واہ انشاءاللہ 60-70 سال کی بات ہے، واہ 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 اور پھر 2 ہی گروہ رہ جائیں گے دنیا میں، 2 گروہ اسلام کا دعویٰ کرنے والے صرف 2 گروہ رہ جائیں گے۔ ایک وہ جو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دستے مبارک پر بیعت کریں گے، اور ایک وہ جو منکر ہو جائیں گے، انکار کر دیں گے، اور یہ 2 ہی گروہ رہ جائیں گے، اور یہ وقت قریب آنے والا ہے انشاءاللہ، بہت قریب آنے والا ہے، اور یہ نتارا ہو جائے گا، نکھارا ہو جائے گا، یہ تقسیم جو ہے نا یہ پکی تقسیم ہو جائے گی پھر کہ کون اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہیں اور کون اہل بیت اطہار سے بغض رکھنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ میں ان میں رکھے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ نصرت کرنے والے ہوں، اللہ آمین ان کے دستے مبارک اور بیعت کرنے والے ہوں۔ اللہ آمین اللہ تعالیٰ میں انہی کے ساتھ رکھے اور آخر بھی اللہ تعالیٰ میں انہی کے ساتھ اللہ نصیب آمین۔ فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خالی کیک کٹاؤ یہ پروگرام کے اندر جن لوگوں نے جس طرح بھی حصہ لیا اور تعاون کیا، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے حسین کے۔ باقی جتنے بھی پروگرام اگر کوئی اشتہار میں دیکھ لیجیے گا، اگر کوئی پروگرام کروانا چاہتا ہے تو ابھی لنگر کے بعد جو ہے وہ بتا دیجیے گا، پھر انشاءاللہ وہ کر لیں گے۔ آخر میں بس دعا اور اس کے بعد جو ہے کیک کاٹ لیں گے، باقی جو ہے پروگرام جو بھی کروانا چاہیں، پھر دوبارہ بول رہا ہوں جس طرح بھی جس نے بھی یہاں شرکت کری ہے پاک پروردگار، بلکہ ہم خصوصاً شاید اپنا مغل صاحب کے ہم بہت بہت ممنون و مشکور ہیں کہ وہ اپنا قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لے کے آئیں۔ انعام بھائی بھی ماشاءاللہ یہاں تشریف فرمائیں، شاید مجید صاحب آئیں، ہمارے عباسی بھائی ہمیشہ سبیل یہ بیچارے محرم کے اندر لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی توفیقات میں سب کی اضافہ کرے۔ جتنے بھی یہاں مومنین تشریف فرمائیں، جس طرح بھی یہاں حصہ لیتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں، پاک پروردگار کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، بہت سے کے بچے جو ہیں بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ اس کرونا وائرس سے بھی ہمیں دور جتنی بھی جلد سے جلد اس سے جان چھوٹے۔ باقی جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ آپ جو بیمار کے صدقے محمد والے محمد کے اللہ تعالیٰ ان کو صحت کلیہ عطا فرمائے۔ ہمارے شاہد مجید صاحب بھی انہوں نے بھی دعا کے لیے خصوصاً کہا اللہ تعالیٰ ان کی بھی جو ہے صحت و سلامتی دے اور ان کے کاروبار میں اور ان کو بھی جو ہے اپنا اضافہ فرمائے ان کے کاروبار میں۔ باقی جو بھی مومنین کسی وجہ سے یہاں نہیں آ سکے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ شاید اپنا یہ ہمارے مغل صاحب جو ہیں، ان کے اپنا مسجد امام زین العابدین میں اتوار کو جو ہے مولا علی کے مناسبت سے انہوں نے جو ہے میلاد رکھا ہے۔ شاہی مسجد کتنے مسجد کو میں ابھی لوکیشن اور وہ اشتہار جو ہے وہ انشاءاللہ اپنے محمد والے محمد ہوم پیج کے اوپر ابھی ڈال دیا جائے گا۔
تو وہ دونوں چیزیں جو بھی ہے اتوار کو جو ہے وہ پروگرام ہے. میری مومنوں سے گزارش ہے کہ جو شرکت کرنا چاہیں. مغل صاحب کی آپ نے جو ہے محبان اہل بیت سے جو محبت اور انسیت ہے وہ آپ نے دیکھ ہی لی ہے. میں تمام مومنین اور خصوصاً اپنے مغل صاحب کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وال محمد صلوات. آخر میں جو ہے ہم اپنا محیط کے جو ہے بہت بہت ممنون و مشکور ہیں کہ محیط جو ہے ماشاءاللہ اتنا اس لیے ظاہر سی بات ہے واحد بھائی کے بعد جو ہے ساری ذمہ داریاں اس کے اوپر آئی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کو یہ پورے سال اور یہ جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں یہ اکیلا بیٹھ کے اور یہ ہمارے احمد اور تقی دونوں تینوں مل کے کرتے ہیں. تو میری مومنوں سے گزارش ہے جو اگر شرکت کرنا چاہتا ہے پروگراموں میں تو رجب کے پروگرام یہاں ہو رہے ہیں ماشاءاللہ, تو پروگراموں میں بھی آئیں. اور ہر جمعرات کو جو ہے وہ دعائے کمیل بھی ہوتی ہے. تو جو مومن اگر دعائے کمیل میں اپنا آنا چاہے تبرک کرنا چاہے جو بھی ہے حاضر ہے. تمام مومنوں کی صحت و سلامتی کے لیے بر محمد وال محمد صلوات. کرم